چیز کو تو نے بیان ہی نہیں کیا، بہت کا ذکر کر دیا. کیا چیز بہت ہی ہے؟ اللہ فرمایا ایک شے ہووے تو دساں. ایک شے ہووے تو دساں، میں اتنیاں شیاں اپنے نبی نو کثرت نال دتیاں نے جڑیاں گنن وچ بھی نہیں آندیاں. یہ آگے علماء نے پھر بیان کیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کوثر سے مراد کیا ہے؟ ورنہ کوثر کا معنی کثرت کا ہے، اکثر، کثیر. اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کوثر سے مراد ہے قرآن. میں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں تو آپ کو سمجھنے میں، مجھے بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا ہوں. سورت کوثر کیوں اتری تھی؟ میرے آقا کے دو بیٹے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے. ایک کا نام تھا قاسم، دوسرے کا نام تھا عبداللہ. اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں. جو کئی لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ طیب طاہر بھی آپ کے بیٹے تھے، نہ، اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر کہہ دیتے ہیں. آپ کے دو بیٹے اور بیٹیاں کتنی؟ چار. بیٹیاں چار، اور یہ ساری بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں. اور بیٹے کتنے؟ دو. یہ خدیجہ، حضرت خدیجہ کے بطن. تیسرا بیٹا مدینے میں آ کے پیدا ہوا. وہ ایک لونڈی کے بطن سے تھا، ماریا قبطیہ. جس بیٹے کا نام آپ نے دادا کے نام پہ ابراہیم رکھا تھا. یہ دودھ پیتا تھا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دو بیٹے آپ کے مکے میں فوت ہو. تو مشرکین مکہ جگہ 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 بیٹھ کے پگڑے بجانے لگے. ان محمدن قد ابتر، محمد تو ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نام تو زندہ رہتے ہیں بیٹوں سے، اس کے بیٹے ہی کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے. یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا نام لینے والا بھی. جگہ جگہ مشرکین نے، کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا ان محمدن قد ابترا. ابتر کا معنی اس کی نسل کٹ جائے، جس کا نام و نشان مٹ جائے. نام تو بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، بیٹا اس کا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے اس پروپیگنڈے کے جواب میں سورت کوثر اتاری. کیا ہوا جو ہم نے آپ کے بیٹے لے لیے؟ آپ کو کوثر نہیں دیے. اس سے مراد کیا تھا؟ قرآن. کوثر سے مراد کیا ہے؟ اب ہم اس کو بیان کریں گے تو مجھے بیان کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. مولا پروپیگنڈا تو ان کا یہ ہے کہ میری اولاد پر بیٹا کوئی نہیں، میرا نام مٹ جائے گا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور تو جواب دیتا ہے ہم نے تجھے قرآن نہیں دیا. یہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر یہ تو جواب ہے. ان کے پروپیگنڈے کا یہی تو جواب ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. میرے پیارے، اس قرآن نے قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہے، اور جب تک قرآن نے باقی رہنا ہے تیرے نام نے بھی باقی رہنا ہے. یہ کیسے کہتی ہے کہ تیرا نام مٹ جائے گا؟ جب تک قرآن دنیا میں رہے گا اس وقت تک تیرا نام بھی زندہ رہے گا. تو کوثر سے مراد قرآن. کچھ علماء نے لکھا کوثر سے مراد ہے روحانی اولاد. نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ زور سے بولیں. نبی پاک پھر کیا لگی؟ روحانی باپ.
میرے پیغمبر میں تجھے ایسی روحانی اولاد دوں گا، ایسے بیٹے عطا کروں گا، کوئی سگا بیٹا اپنے باپ کی ناموس کے لیے وہ قربانی نہیں دے گا جو تیرے روحانی بیٹے تیری عزت کے لیے قربانی دیتے رہے۔ میں تجھے روحانی اولاد عطا کروں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ سب تیرے بیٹے ہوں گے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا جو تیرے بیٹے لے لیے؟ بلال نہیں دیے، سبحان اللہ، صہیب نہیں دیا، عمار نہیں دیا، یاسر نہیں دیا، ابو فقیہ نہیں دیا۔ کون ہے ایسا بیٹا جو سارا دن تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، اس کے زخموں پہ نمک ملا پانی چھڑکا جائے، مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا جائے، اور دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا کے مالک ٹھوکر مار کے پوچھے بلال، پھر اس نبی کا نام لے گا؟ اور بلال مسکرا کے کہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر میں تجھے روحانی اولاد عطا کروں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا بیٹا دے، امام بخاری جیسا بیٹا دے، غازی علم الدین جیسا بیٹا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنے لوگ بھی ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، تمہارے باپ کے متعلق کوئی بندہ بدتمیزی کرے، ہو سکتا ہے آپ صبر کر دیں، حوصلہ کر دیں، باوجود آپ کی ماں کے بارے کوئی بدتمیزی کرے، ہو سکتا ہے باوجود آپ خاموش ہو جائیں، لیکن کوئی بندہ آپ کے سامنے نبی پاک کی گستاخی کرے، بولو بولو، زور سے بولو، میرے پیغمبر میں تجھے ایسے روحانی بیٹے عطا کرتا ہوں۔ حضرت سعد جب مسلمان ہوئے، ماں مشرکہ تھی، ماں کو پتا چلا کہ میرا سعد بیٹا مسلمان ہو گیا، تو ماں نے بھوک ہڑتال کر کہ میں کھاؤں پیوں گی نہیں، کنگھی نہیں کروں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کے ذہن میں تھا سعد میرا پیارا بیٹا ہے، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں بال کھول کے بھوکی پیاسی دھوپ میں بیٹھی ہوں گی، وہ برداشت کرے گا؟ بھاگتا ہوا آئے گا، میری بات مانے گا؟ کسی نے سعد کو بتایا، 18 سال کا سعد، جوان رانا، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو لوگ روک کے دیکھتے ہیں، آیا، ماں جی کیا بات؟ آخر میں سنیا تو صحابی ہو گئی۔ ہماری پاکستانی بولی میں مانا ہوگا میں سنیا تو وہابی ہو گئی۔ اس زمانے میں جو در در سے سر اٹھا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ صحابی۔ اور آج کے دور میں جو در در سے سر اٹھا لے، ایک کے دروازے پہ جھکا دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہابی ہو۔ اور جب یہ وہابی کہتے ہیں اپنے طور پہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنی بڑی گالی دی، وہابی کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور عورتیں اور عورتوں میں کچھ مخصوص برادریاں جب وہ لڑتی ہیں تو بڑی پاپولر قسم کی گالیاں لکھن پڑھنے کے بس وہ انہی کی لغت ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا اس وقت وہابیت کا چرچا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز نے پروپیگنڈا کیا تھا وہابیت کا۔ تو ایک عورت دوسری کو کہتی ہے میں تن خنزیر پکا کے کھواواں، اس نے گالی نکالی۔ اب دوسری نے سمجھا کہ سب تو بڑی حرام دی ہے خنزیر، اس میں کھوا چھڑی، اب میں کیا کروں؟
اس آخیا میں تین وہابی رل کے کھواں پتہ کہتا کوئی نہیں وہابی ہوتا کون نہ پر سمجھ اتنی بڑی گالی نکال دی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے کسی جگہ پہ کہ ایک گاؤں میں سکھ دکاندار تھا گنڈا سنگھ اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے ان کو مفت سودا دیتا تھا. ایک دن اس کے خیال میں آیا مولوی مسلمان میں سکھ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے کہ میں سودا دیتا رہوں. مولوی صاحب کا بیٹا کہا چل چل ویلیاں کھان دے لے ہو پیسے لاؤ اور سودا لو. اس آ کے دسیا بھائی سکھ بڑا بھوترے ہویا اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ پیسے لاؤ کوئی مفت میں سودا نہیں ملے گا. مولوی صاحب نے کہا جمعہ آ لین دو گنڈے سے نال بھی گل کر لیں. جمعہ آیا اور جمعے پہ مولانا نے کہا گنڈا سنگھ کا بائیکاٹ کرو کوئی بندہ گنڈا سنگھ سے سودا نہ لے. مولانا خیر ہو گئے کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گئے. گنڈا سنگھ اب لوگوں نے یہ نہیں سوچا بھی گنڈا سنگھ کے لگے وہابی کی لگے. اچھا زمانہ تھا مولویوں کی روش اچھی تھی لوگ مولویوں کی بات مانتے تھے. لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. گنڈا سنگھ سارا دن مکھیاں مارتا ہے. کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے تیرے پیچھے وہابیت بلیم لا چھڈیا مولوی اور گنڈا سنگھ نے جناب کچھ چینی کچھ پتی کچھ گھی کچھ سوجی شریف وہ اکٹھی کر کے لایا. اس نے کہا مولوی جی اے ہر شے لاؤ تے ہر ہفتے لبے گی اے وہابیت والا بلے میرے پچھو لا دو. مولوی صاحب نے کہا اگلے جمعے کا انتظار کرو. اگلا جمعہ آیا مولوی صاحب نے کہا گنڈا سنگھ سے سودا لیا کرو. کیا ہوا جی؟ میرے پاس آیا تھا وہابیت سے توبہ تائب ہو گئی. وہابیت سے ساتھ کی ماں نے کہا میں نے سنا ہے تو صحابی ہو گیا ہے. کہنے لگا ماں تم نے صحیح سنا ہے. کہنے لگی واپس آؤ نہیں تو میں دھوپ میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی. واپس آؤ. پھر سعد نے ایک جملہ کہا یہ ہے روحانی بیٹا. سکی ماں کو کہنے لگا تیرے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ ایک نا اگر تیرے جسم میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے تیرے جسم سے نکل جاتی میں یہ برداشت کر سکتا ہوں. محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ایک طرف خون کا رشتہ ہے ایک طرف دودھ کا رشتہ ہے ایک طرف 18 سال کا تعلق ہے دوسری طرف روح کا رشتہ ہے. چند لمحوں کا رشتہ ہے اور وہ قربان کرتا ہے. ماں کہنے لگی سال بیٹا ماں جیسی محبت کہیں نہیں ملے گی ماں جیسی شفقت کہیں نہیں ملے گی. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ایک گل تو نہیں چنگی لگی. چلو شادی شدہ بندے کو تو چنگی نہیں لگی دوے سے بولو نا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں جیسا سایہ کہیں نہیں ملے گا. کیا کہہ رہے ہو؟ سعد نے ایک جملہ کہا. سعد نے کہا ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھیں بند ہو جائیں تیری ٹھنڈی چھاؤں ختم. تیری آنکھیں بند ہو جائیں تیری ٹھنڈی چھاؤں ختم. قیامت کے دن تیری چھاؤں ختم. یوم یفر المرء تو بھاگے گی تو میرے بیٹے ہونے کا انکار کر دے گی اور میدان معاشر میں تو مجھے دھتکارے گی تو حوض کوثر کا ساقی مجھے اپنی طرف بلانے لگے گا. سال بیٹا ماں نے دھتکار دیا ہے ادھر آؤ میں تمہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں کہ لم یزما ابدا. جس نے میرے ہاتھ سے وہ جام پی لیا 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے.
میرے پیغمبر میں تجھے سات جیسا بیٹا دوں. بات طویل ہوتی چلی جا رہی اور سورج جو کوثر کے میں نے کتنے مفہوم بیان کر دیے. قرآن ایک، روحانی اولاد. تیسرا مفہوم بیان ہوا حوض کوثر. میرے پیغمبر میں تجھے حوض کوثر کا ساقی بناؤں گا. مولا ان کا پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا. تو کہتا ہے میں حوض کوثر کا ساقی بناؤں گا. فرمایا یہی ان کے پروپیگنڈے کا جواب ہے کہ یہ کہتے ہیں دنیا میں تیرا نام مٹ جائے گا. میرے پیغمبر میں تجھے حوض کوثر کا ساقی بناؤں گا. تیرا نام تو میدان محشر میں بھی زندہ رہنا ہے. وہاں بھی حوض کوثر کا ساقی آپ نے ہونا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی. مزیہ ہماری جماعت کے لیے تو وہ بڑے مفید جملے، بڑے مفید جملے. شاہ ولی اللہ کہتی ہیں ایک کوثر دنیا میں ملا قرآن کی صورت میں، دوسرا کوثر میدان معاشر میں ملے گا حوض کوثر کی صورت میں. لیکن اس کوثر سے پانی وہی بندہ پیے گا جس نے دنیا والے کوثر سے پانی پیا ہوگا. اس کوثر سے پانی پیا ہوگا تو پھر اس کوثر سے بھی پانی پیے گا. جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پینا اس نے اس کوثر سے بھی پانی. انا اعطیناک الکوثر کون سا مضمون بیان ہو؟ فصل لربک وانحر. نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے. کون سا مضمون ہے؟ پیغام محمد. شاباش زور سے بولو. پیغام محمد. نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر اپنے. کیوں بھائی رب کبھی نماز بھی غیر اللہ کے لیے ہوئی؟ کبھی کسی نے پڑھی ہے؟ اللہ یہ کیوں کہہ رہا اپنے نبی کو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے؟ مولا نماز تو ہوتی تیرے لیے ہے، پھر اپنے نبی کو کیوں حکم ہو رہا فصل لربک وانحر اور قربانی بھی کر کس کے لیے؟ اپنے رب. دیکھیں یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، تین قسم کی عبادتیں ہم کرتے ہیں. چوتھی عبادت کی کوئی قسم ہی کوئی. جتنی عبادتیں ہیں وہ کتنی قسموں میں؟ یا عبادت ہوگی قولی، زبانی، لسانی، جیسے پکارنا، دعا مانگنا، مولا میرے مریض کو شفا دے دے. یہ کون سی عبادت ہوگی؟ قولی. یا اللہ مدد، کون سی بات ہوگی؟ میں منفی رنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا. اگر یا اللہ مدد قولی عبادت ہے تو پھر اللہ کی جگہ کسی اور کا نام اگر لگ گیا تو پھر یہ اس کی عبادت بنے گی. اور کلمے میں آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. یہ قولی عبادت ہے. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی. یہ ہاتھ مالنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، احرام باندھنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، منا عرفات میں جانا. کون سی بات؟ بدنی. بدنی. علم میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ. بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ سجدہ. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، لیکن ایک بات ضرور کہوں. ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں. میں جب پیش کروں تجزیہ تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کرنا، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا بھی پورا حق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے تجزیے کو مانیں.
آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بلیالوی یہ تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں، آپ کو پورا حق ہے اختلاف کرنے کا۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی، اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ دوسرا تجزیہ میرا یہ ہے، اس میں بھی آپ اتفاق کریں تو پھر آپ تائید کر دیں، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ دین اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی۔ اور تیسری عبادت ہے مالی۔ قربانی کون سی عبادت ہے؟ یہ قربانی آن دو منڈی جاؤ گے تو پتہ لگے گا مالی ہے کہ نہیں۔ جب بکرے کو ہاتھ لگاتے ہو وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ کا، گائے پہ ہاتھ رکھتے تو کہتے ہیں 5 لاکھ کی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ مالی ہے کہ نہیں۔ حج کون سی ہے؟ بدنی بھی، مالی بھی، قولی بھی۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، نظر، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا مدرسے میں اتنے پیسے دوں گا، یہ منت ہے۔ منت، میرا مریض ٹھیک ہو گیا داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا۔ یہ نظر ہے، نیاز ہے۔ فقہ حنفی کی کتابیں کہتی ہیں نظر و عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک کبیح۔ نظر اور نیاز کیا ہے؟ جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نظر اور چیز ہے، نہ، عربی میں نظر، فارسی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر بھی کس کے لیے، نیاز بھی کس کے لیے، منت بھی کس کے لیے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ قولی، بدنی، مالی۔ اور تھوڑا امتحان لگی۔ فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ نماز میں کتنی باتیں؟ شاباش، مالی، مالی۔ نماز میں مالی عبادت ہے، کون سی ہے؟ قولی، سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم، یہ قولی۔ دوسری کیا ہے؟ بدنی، منہر اور قربانی کر اپنے رب کے لیے۔ قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ فصلی لربک منہر کا معنی یہ ہے میرے پیارے پیغمبروں، عبادت کی تینوں قسمیں کرنی ہے تو صرف رب کے لیے کرنی ہے۔ قولی عبادت بھی رب کے لیے، بدنی عبادت بھی رب کے لیے، اور مالی عبادت بھی۔ اس میں کون سا مضمون آ گیا؟ پیغام محمد۔ ان شانیک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی نسل کٹا ہے، میں تیرے دشمن کو بے نام و نشان کر کے رکھ دوں گا، میں تیرے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یہ کون سا مضمون آ گیا؟ انجام۔ میرے پیغمبر انجام یہ ہوگا کہ تیرا نام تو میدان معاشر میں بھی زندہ رہے گا اور تیرے دشمنوں کے نام میں اس دنیا میں بھی مٹا کے رکھ دوں گا۔ سب سے بڑا دشمن میرے نبی کا ابو جہل نہیں تھا؟ ابو جہل مقابلہ کیا، مکے میں ستایا۔ فتح مکہ کے دن اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دامن اسلام میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ پہلے بھاگ گیا تھا، اکرمہ کی بیوی آئی
ابو جہل کی بہو آئی، اس نے امان چاہی، میرے خامن کو امان دے دو۔ عرب میں عورت امان نہیں دے سکتی تھی، عورت ضامن نہیں بن سکتی تھی۔ میرے نبی نے عورت کی ضمانت کو قبول کیا، فرمایا کتنی ضمانت چاہتی ہو؟ کتنی؟ 1 مہینہ۔ فرمایا جاؤ، میں نے 2 مہینے کی امان دے دی، جاؤ۔ اس نے کہا میں اکرمہ کے پاس جاؤں گی نا، اس مرنا کوئی نہیں، کوئی نشانی دو۔ میرے نبی نے اپنے کاندھے سے اتار کے اپنی چادر بھی دے دی، یہ بطور نشانی لے جاؤ۔ اکرمہ کو کہو فاتح مکہ نے تجھے امان دے دی ہے۔ اکرمہ آیا، جب خیمے میں داخل ہوا میرے نبی نے اٹھ کے استقبال، مرحبا مرحبا۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ کے جو باہر نکلا، اب یہ معمولی آدمی نہیں ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا نبی پاک کا۔ تو مہاجر جو تھے، مکے کے رہنے والے جو ہجرت کر کے گئے تھے، وہ تو جانتے تھے اکرمہ کو، مدینے کے انصار تو اکرمہ کو نہیں جانتے تھے۔ تو اکرمہ گزرا نا ایک خیمے کے قریب سے، تو وہ مکے والے کہتے ہیں اے اکرمہ جا رہے جی ابو جہل کا پتر اے جی اے۔ اگلے خیمے پہ پہنچا، انہوں نے کہا ابو جہل کا بیٹا جائے، یہ ابو جہل کا بیٹا۔ تیسرے خیمے کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ۔ اکرمہ واپس آیا، واپس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرو، آج کے بعد مجھے کوئی ابو جہل کا بیٹا نہ کہے۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کے نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا، ان کے سگے بیٹے وہ کہیں گے مجھے اپنے باپ سے منسوب نہ کرو اکرمہ، پھر تجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اکرمہ نے کہا اکرمہ بن اسلام۔ اکرمہ بن، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کے نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا، ان کا نام لے۔ انجام کیا ہوا؟ جو میرے نبی کے ماننے والے تھے ان کے لیے جنت کی بشارتیں، جو میرے نبی کو ماننے والے تھے ان کے لیے قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی۔ جو میرے نبی کے ماننے والے تھے ان کے لیے قرآن نے کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ جو میرے نبی کے ماننے والے تھے قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اور جو میرے نبی کے دشمن تھے ان کے متعلق قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا۔ سیصلی نارا، نتیجہ یہ نکلا، انجام یہ ہوا کہ میرا نبی کامیاب ہو گیا، میرے نبی کے ماننے والے بھی کامیاب ہو گئے اور میرے نبی کے دشمن بے نام و نشان ہو گئے۔ اگر میرا سبق آپ کو یاد رہے تو گجرانوالہ کے لوگوں، پورے قرآن میں اللہ نے کتنے مضمون بیان کیے ہیں؟ 3۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ مقام محمد۔ دوسرا کیا ہے؟ پیغام محمد۔ تیسرا کیا ہے؟ انجام محمد۔ اللہ نے ان 3 مضمونوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ مقام محمد انا اعطیناک الکوثر میں، پیغام محمد فصل لربک وانحر میں، اور انجام محمد ان شانئک ھو الابتر میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ